ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے خالق کائنات کے لیے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ رب العزت کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَكْلَامٍ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر 7 سمندر اور آ جائے ما نفدت کلمات اللہ اللہ کے کلمات مکمل نہیں ہوں گے ان اللہ عزیز حکیم اس اللہ کی حمد و ثنا کہ جس اللہ نے ہمیں بن مانگے ہاتھ دیے بن مانگے پیر دیے بن مانگے زبان دی بن مانگے آنکھیں دی جس سے ہم دیکھتے ہیں بن مانگے اللہ نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہمیں کسی اور اپنی مخلوق میں پیدا نہیں کیا بلکہ اس مخلوق میں پیدا کیا جو اشرف المخلوقات اور اس اللہ اور اللہ پیارے کی حمد و ثنا پاک اللہ کی حمد و ثنا کہ جس اللہ نے ہمیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم کے تحت ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کر دیا لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سید الکونین سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر ان سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، لاکھوں سے بڑھ کر، کروڑوں سے بڑھ کر، کھربوں سے بڑھ کر، اربوں سے بڑھ کر، زیلین سے بڑھ کر، ٹریلین سے بڑھ کر لا تعداد درود و سلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس و مطہر پر۔ حضرات، بچوں آگے آ جاؤ، تینوں آگے آؤ، جلدی کرو، ادھر آؤ، وسیم بھائی کے پاس بیٹھے، جلدی آئیں، بھاگ کے جلدی آئیں، ایکٹیو ہو، نہیں الگ الگ ہو جاؤ، آپ اس طرف، آپ ان کے ہیڈ لگتے ہیں، تو ہاں آگے آ جاؤ، اس وسیم بھائی ایک کو اس طرف اٹھائیں، ایک اس طرف اٹھائیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ توکل۔ توکل کیا ہے؟ بھروسہ کیا ہے؟ اعتماد کیا ہے؟ توکل کے معنی کیا ہے؟ کہ ہم نے کون سی توکل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ توکل کیا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو توکل کے لغوی معنی ہے نا وہ یہ ہے، انسان کوششوں کے نتائج کو اور واقعات کے فیصلے کو اللہ کے سپرد کر دیتا۔ کوششوں کے نتائج، واقعات کے فیصلے کو خدا کے سپرد کر دے، اسباب و علل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں، اور وہ کیا کرے؟ براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے۔ حضرات سب سے پہلے نوٹ کریں بات پہ کہ کوششوں کے نتائج کیا ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور نہیں بھی نکلتا۔ اس بات پہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے، ہمیں کون سے توکل کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوششوں کے نتائج اور واقعات کے جو ہوتے ہیں نا فیصلے، وہ اللہ کے سپرد کرنے ہوتے ہیں۔ ہم محنت کرتے ہیں، ہمیں وہ صلہ نہیں ملتا، محنت کر رہے ہیں نا وہ صلہ نہیں ملتا، کوشش کرتے ہیں لیکن اس کوشش کے مطابق ہمیں اس کا ریوارڈ نہیں ملتا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم پریشان ہو جائیں، ہم یہ اپنے آپ کو ڈس اپوائنٹ کر لیں، یعنی کہ اپنے آپ کو ہم یہ سمجھے کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، اسی تے کسی قابل نہیں ہیں۔ اور لوگوں کے تانے جب ہم پہ آ جاتے ہیں نا، یا لوگوں کا ایک پریشر ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یار منو نا میں بس اینے جو گئے، اور لوگوں نے اس طرح کے آپ کو تانے دیتے ہیں کہ وہ آپ جو کامیابی کی سیڑھی ہے نا وہ چڑھ ہی نہیں پاتے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ تم نے کوشش کرنی، اور کوشش کر کے جو اس کا نتیجہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس وقت میں اس بندے کو کامیابی دینی ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے نا وہ یہ بات ہے کہ کوششوں کے نتائج اور واقعات کے فیصلے، انسان کے ساتھ کوئی بھی واقعات ہوتا ہے وہ جو بھی فیصلہ ہے نا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ پہ ایسا بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے، جو بھی ہوتا ہے اس روئے زمین میں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے۔ اور حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ پہ توکل جس کی مثال قرآن مجید کی یہ آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا، اللہ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کے اندر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو توکل علی اللہ کی تعلیم کیسے دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کا جب آپ ارادہ کر لے رہا تو
کسی کام کا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کسی کام کا یا کسی لڑائی کا. یہاں چھوٹی موٹی لڑائیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں جہاد کی بات ہو رہی ہے. بڑے ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے بڑی فتوحات کی بات اللہ کر رہا ہے. یہ چھوٹی چیزیں چھوٹی موٹی چیزوں کی بات نہیں کر رہا. ہم اتنے مسلمان کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم چھوٹی سی بات اپنے دل پہ لگا دیتے ہیں. مسلمان کا کلیجہ بڑا ہونا چاہیے، جگرا بڑا ہونا چاہیے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرے. ہم چھوٹی سی چیز کی پرواہ کر کے اپنے دل پہ بوجھ بنا کے اور ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں. یہ مسلمان ذرا سی ٹینشن لی اور برین ہیمرج ہو گئے، ذرا سی ٹینشن لی دل دا مریض بن گئے. ایہو جے مسلمان چاہیے نہیں اللہ نے. ہمیں کون سے مسلمان بنایا؟ جو اللہ پہ ہر چیز کا بھروسہ کرنے والے ہوں. اور اس کی مثالیں، عورت کو خبر ملی احد میں تیرا خاوند شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھی جا رہی ہے، احد میں ڈھونڈتی جا رہی ہے، احد کے دامن میں پہنچ کے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہتی ہے کہ میرے سارے دکھ اور غم دور ہو گئے. یہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے پین کلر بنا دیں. یہ توکل اللہ پہ جو اعتماد اور بھروسہ ہے نا، وہ ہمارے سارے دکھ اور ٹینشنوں کا علاج ہے. ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم ہر ایک چیز کا غم اور فکر کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کریں. ہمارا بھروسہ اس دنیا پہ نہ ہو، ہم دنیا کی کوششوں اور ان کے نتیجوں پہ نہ ہو، اسباب کے جو واقعات کے جو فیصلے نا ان پہ بھروسہ نہ ہو. ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہو کہ ہمیں پتہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اس کے حکم سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے، وہ بہتر کرنے والا ہے. یہ ہمیں مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے تعلیم ہے. جو آپ کے سامنے آج مسالے رکھوں گا نا، وہ انبیاء کی مسالے ہیں. انبیاء کی مسالے کیا ہیں کہ سب سے پہلے اپنے پیارے پیغمبر کو کیا تعلیم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کسی کام یا لڑائی کا ارادہ کریں گے نا تو آپ اس کے بارے میں مشورہ لے لیے گا. مشورہ کر کے جب پکا ایک چیز کا ارادہ کرتے ہو نا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا. اللہ پر بھروسہ کرنا. کوئی کام کا ارادہ کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا یا کسی جنگ یا لڑائی کا ارادہ کرنا. آج تو مسلمان نہیں ارادہ کر رہے اور نہ ہی اس طرف جانا چاہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے سارے مسلمان اکٹھا ہی نہیں ہونا چاہتے. OIC کا اجلاس ہوا نا پیچھے جو سعودیہ کے اندر، تو تب بھی ایک پوائنٹ پہ سب بحث لگی رہی ہے، کسی ایک پہ ان کا اتفاق ہی نہیں ہوا. واپس دو پوائنٹ انہوں نے وہاں اٹھائے. انہوں نے کہا یا ہم ان کا آئل بند کر دیں گے، اور دوسری انہوں نے بات کی کہ جو مسلمان جو ریاستیں ہیں نا ان کے اوپر سے ان کا کوئی جہاد نہیں گزرے گا. تو اس کا بھی کیا اینڈ ہوا؟ اس پہ بھی بحث رہی، اختلافات. یہ مسلمان ہیں اور اللہ کیسے مسلمانوں کی بات کر رہا ہے یہ آگے اسی موضوع میں ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہی ہے کہ آپ کسی کام کا ارادہ کرو نا، مشورہ کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. یہ جو فتح ہے نا پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح سے سرخرو بھی کیا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آگے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین. جو کوئی کسی کام کا ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، ان اللہ تعالیٰ ان سے یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے.
کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ صرف پیار محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی پیار محبت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھروسوں کی لاج رکھتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ ان کی منزلوں میں ان کے گولوں میں اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اور دوسری جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کیا ہوا؟ کافروں نے کہا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جنگیں کرتے تھے کافر کر کے بعد میں کہا ہم سے صلح کر لیں. اب مسلمان کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو مسلمانوں کے ساتھ غداریاں بھی کی احد شکنی بھی کی اور بعد میں کیا کہتے ہیں ہم سے صلح کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں. اللہ نے پھر کیا کہا؟ اب مسلمان کیسے ان پہ یقین کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو کیا پیغام دیا؟ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ اگر آپ وہ صلح کے لیے کیونکہ اللہ نے آپ کو غلبہ دے دیا ہے اگر وہ صلح کے لیے جھک جائے نا تو پھر تم اللہ پہ بھروسہ کر لو اور ان سے صلح کر لو. پھر یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بات غور کرنے والی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں تو تم ان سے صلح کر لو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ پہ بھروسہ کرنا ہم پہ لازم ہے. اگر ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں گے نا پھر خیر نہیں ہو. یہ اللہ پہ بھروسہ ہے. اور اس کی مثال کہ غزوہ احد کے اندر اور غزوہ حنین کے اندر غزوہ حنین کہ جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے 12,000 کا لشکر دیا تھا 10,000 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا نا تو 10,000 مسلمانوں کی فوج تھی اور 2,000 فتح مکہ کے بعد اس فوج کے اندر آئے. اب جب غزوہ حنین کے لیے مسلمان جا رہے ہیں 12,000 کا لشکر اور مقابلے میں کون ہے جو طائف کے قریب ہے جہاں یہ جنگ ہوئی تھی. یہ غزوہ جہاں ہوا تھا یہ طائف کے قریب ہے. مقابلے میں تھے 4,000 کے قریب. اور پہلے دیکھیں کبھی مسلمان جنگ کیا کرتے تھے. بدر کی بات ہے غزوہ بدر کی وہ بدر کی کنووں کی بات ہے جب مسلمان تھے 313. اب مسلمان کتنے ہیں 12,000. مسلمان 313 اور مقابلے میں کتنے تھے کافر 1,000. اور ان کے پاس کیا تھا مسلمانوں کے پاس کسی کے پاس تلوار تھی زرہ نہیں تھی. کسی کے پاس زرہ تھی تلوار نہیں تھی. سواری کسی کے پاس ہے تھی اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے. اور ان کے پاس پوری ٹیم فوج تیار اور جنگ ہوئی ہے. اللہ نے فتح دی. تب کیا تھا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا. اور اب دیکھیں اب کیا ہے اب سب کچھ ہے. اب ایٹم بم بھی ہے اب کیا ہے لیکن اب اللہ پہ توکل نہیں. اور حنین کی مثال آج کے واقعے میں بڑی زبردست شفٹ ہوتی ہے. 12,000 مسلمان اور مقابلے میں کیا تھے صرف 4,000. تو انہوں نے رستے میں جاتے کیا کہا تھا مسلمانوں کے منہ سے کیا الفاظ نکلے صحابہ سے کہ آج انشاءاللہ ہم غلبہ آ جائے. کبھی وقت ہم تھوڑے تھے آج ہم 12,000 اور 4,000 نہیں تے ہے بھی مسلمانوں کی فوج جیری سب تو زیادہ طاقتور. وہ ایسا میدان کے اندر پھنس گئے کہ ہر طرف سے کافروں نے گھیر لیا. 4,000 نہیں وقت بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا تب بھی ہم نے تمہیں فتح دی. اور پھر غزوہ حنین کے مشکل حالات سے اللہ نے نکالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود تھے اللہ سے دعا کی. اللہ نے کہا ہم نے ہی تمہیں بچایا ہے اور ہم نے آسمانوں سے ایسی فوجیں بھیجی ہیں کہ جنہوں نے تمہاری مدد کی تھی. بدر میں بھی انہوں نے مدد کی تھی احد میں بھی انہوں نے مدد کی تھی. اگر ہم فلسطین کے لیے کہ اگر مسلمان نکلے نا تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا اللہ آسمانوں سے فوجیں بھیجے. ہمارا اللہ پہ توکل یقین ہے ہی نہیں. ویسے ہم بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں. ہاں ہم مسلمان ہیں لیکن نام کے مسلمان. ہم نام کے مسلمان ہیں صرف لیبل کے
کہ ہم مسلمان ہیں، لکھ کے لگا لیں اپنے باتوں پہ، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ممالک کے حکمران ہیں کہ جن کا اللہ پہ بھروسہ توکل ہی نہیں ہے. اور یہی تو وجہ ہے نا کہ آج کافر ہم پہ حاوی ہو گیا، حاوی ہو گیا. فرمایا نا حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں ایسا وقت آئے گا کہ اس طرح مسلمانوں کا گوشت نوچ کے کھایا جائے گا، اس طرح برتن میں جس طرح جانور پڑ جاتے ہیں نا، سب اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں. امریکہ اپنا حصہ لے رہا ہے، یہودی اپنا حصہ لے رہے ہیں، سب بڑھ چڑھ کے. جو بائیڈن اپنے بیان دے رہا ہے، سب اپنا اپنا حصہ کھا رہے ہیں. اور مسلمان، فرمایا اللہ کے نبی مسلمان کتنے ہوں گے؟ فرمایا ان کے دلوں کے اندر وہن کی بیماری ہوگی. اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن ہے موت کا خوف اور دنیا کی محبت. یہ دنیا کی محبت ہے نا کہ ہم جہاد نہیں اللہ کے راستے میں کرنا چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے. ہمیں فکر ہے کہ ایسا دور ہے اب ہمیں ان کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ جب دل کرے، اسرائیل کہتا ہے میں ایٹم بم پھینک دوں گا. ہمیں ڈر ہے کہ ہم ایٹم بم پھینک دیں. کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ ہمارا اللہ تعالیٰ پہ توکل ہی نہیں ہے. ہم کوئی ایک طرف فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہاں مسلمان بچے جن کا قتل عام ہو رہا ہے، اتنے دردناک واقعے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں. ان کے منہ سے کوئی آپ نے کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی ان کی زبان سے کوئی اللہ تعالیٰ کا شکوہ سنا ہے؟ ہم دیکھیں، یہ بھی ہمیں مثال لینی چاہیے ان عربیوں سے. ہمارے اوپر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے نا، تو ہم ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ سے ہم شکایتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے بچے ان کے سامنے مر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کی زبان سے کوئی اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں. عورت کی ویڈیو دیکھی جس کی سب سے زیادہ تکلیف ہوئی. ہسپتال ڈاکٹر عورت تھی، تو وہ کھڑی ہوئی تھی، مریض آ رہے تھے. ایک بچہ آیا، دیکھا ایک زخمی کو لے کے آئے ہیں. جب اس عورت نے غور کیا تو اس کی بیٹی تھی. اس کی یہاں سے چیخیں نکل اور بھاگتی ہوئی پیچھے بھاگی. سب نے اس کو پکڑا ہے. پتہ نہیں خود ان کی آنکھوں کے سامنے، کتنی ماؤں کے آنکھوں کے سامنے ان بچوں کے جنازے آتے ہیں. اور لکھیں ہم پھر بھی آرام سے بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں، نہ ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے، نہ کبھی ہمارے دل میں رحم آتا ہے، نہ شاید ہمیں توفیق ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ سے دعا ہی کر سکیں. اللہ ان پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا نا میرے بھائیوں، وہ یہی دین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے. اور توکل کیسے کرنا ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ آپ نے توکل کرنا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ نا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي نوح، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نبی کہ آپ کے سامنے نا نوح کا واقعہ موجود ہے. نوح کی مثال لوگوں کو دیں. کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم، کہ جس نے سارے 900 سال توحید کی دعوت دی ہے اس نوح علیہ السلام نے نا، تو انہوں نے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ و اعتماد کس طرح کرنا ہے. 950 سال توحید کی دعوت دینے کے بعد تھک ہار گئے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ کافر مجھے نقصان پہنچائیں گے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے تمہاری جو بھی پلاننگ ہے نا، تم نے جو بھی وتذکیری بآیات اللہ، جو بھی تم پلاننگ کرنا چاہتے ہو نا، تو تم تیار کر لو مجھے مارنے کے لیے. فتوکلت علی اللہ، میں اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھوں گا، میں اپنے اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھوں گا، اور مجھے مہلت نہ دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو. تم نے جو کرنا ہے کرو، میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ بچایا نا. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری قوم کو پانی کے اندر ڈبو کے رکھ دیا کہ جب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا آ جا، حالانکہ اللہ کی طرف سے اس کو سمجھایا آ جا، کشتی میں بیٹھ جا، اللہ کی طرف آ جا، میں تمہیں بچا لوں گا. کہا نہیں.
یہ ٹالی لگی دیے ایتے لمکاں گا پانی گزر جائے گا بچ جاوے گا. والد نے کی کیا؟ نوح علیہ السلام نے کہا آج دے دن کسے نے بھی نہیں بچنا. کہا نہیں ابا میں بچ جاؤں. کسے نے نہیں بچنا. جدو اللہ تا غضب آ جاندے نا سب نو غرق کر کے رکھ دیندے, تباہ کر کے رکھ دیندے, برباد کر کے رکھ دیندے. سانو اللہ دا رحم پتہ ہے, سانو اللہ دے غضب دا پتہ ہی نہیں. دن رات اللہ تعالیٰ دی نافرمانیاں دے وچ ساڈی زندگی بسر ہو رہی ہے تے اسی کہنے اسی مسلمان. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اسی ظالم بدبخت گناہگار دن رات خیانتاں, چوریاں, ڈکیٹیاں, بد زبانیاں, بد اخلاقیاں, گناہ, نافرمانیاں کر کے کہنے پہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دے نام تے صفتہ دے وچ لکھیا یا جبار, او دی مرضی چلدی ہے, بڑا ڈاڈا بھی. اگر اس کا غضب آتا ہے نا پھر رکتا نہیں ہے. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک. اللہ ہمیں اپنے غضب کے ساتھ ہلاک نہ کر, اللہ اپنے غضب کے ساتھ ہلاک نہ کرنا. اور ان قوموں پہ اللہ کا ایسا غضب آیا کہ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹھ جا کشتی کے اندر. کہا نہیں بیٹھنا, مجھے یہ بچا لیں گے. تو حضرات جی وقار, بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے, باپ نے کہا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. دل پہ رحم آ گیا, بیٹا ڈوبتا ہوا دیکھ کے. اور وہ نبی کہ جس نے سارے 900 سال اللہ کی توحید کے لیے گزارے تھے, تو کیا کہا انہو لیس من اہل انہو عمل غیر صالح. نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے تو تیرا جگر کا ٹکڑا ہے, تو تیرے خون کا حصہ, لیکن جو اللہ نے تجھے دولت دی ہے نا یہ اس سے محروم ہو گیا, یہ مشرک ہے, یہ پلیت ہے. اگر دوبارہ تم نے اس کے لیے دعا کی نا تو ہم تمہیں نبیوں کی صف سے نکال کے جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے. اللہ نے نہیں دیکھا کہ اس نے سارے 900 سال میرے توحید کی دعوت دی, جس نے کافروں کو للکارا اور کہا کہ جو تم تدبیر کرنا چاہتے ہو نا میرے خلاف کر لو. میں اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں, جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ یونس کے اندر دی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں میرا اعتماد بھروسہ اللہ پہ ہے. لیکن اللہ نے نہیں دیکھا. یہ توحید ہے کہ توحید کے معاملے میں اللہ نے کہا کوئی کمپرومائز نہیں ہے, یا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بھی یہ بات کہی. تو حضرات وہ اتنا کٹن دور, اتنی مشکل کے اندر انہوں نے کس پہ بھروسہ کیا؟ اللہ پہ بھروسہ کیا. اور اللہ کے بھروسے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ساری قوم کو دبو کے رکھ دیا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور آگے جو بات ہے حضرت حود علیہ السلام کی بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. باقی چند واقعات اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے. حضرت حود علیہ السلام, ان کی قوم بھی ان کی دشمن بن چکی تھی, لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی اشہد اللہ واشہد, کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں. کیا گواہ کرتا ہوں؟ اللہ کو بھی گواہ کرتا ہوں. واشہد, اور اے قوم والو تم کو بھی گواہ کرتا ہوں. انی بریء مما تشرکون, کہ میں تمہارے جو شریک جن کو تم نے اللہ کے سوا شریک کھڑا کیا نا, میں ان سے بیزار ہوں, میں ان سے بیزار ہوں. میں بھی, تو بھی گواہ ہو جا, اور اللہ کو بھی گواہ کرتا ہوں کہ جن کو تم پکارتے ہو نا میں ان سے بیزار ہوں. من دونہ فقیدونی فلا تنظرون, تم نے جو بھی تدبیر کرنی ہے نا میرے خلاف کر لو, اور میرا لحاظ نہ کرنا. میں کیا کرتا ہوں؟ انی توکلت علی اللہ, میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ. یہ حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم کو کہنا اس وقت. تو ہمیں ان چیزوں سے کیا سبق مل رہا ہے؟ انبیاء کی ان مسالوں سے کہ ہم پہ مشکل پریشانی آتی ہے نا, تو ہم نے ان مشکلات پہ اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھا, توکل اللہ پہ.
اور توکل کا پھر ہی فائدہ ہے کہ ہم ایسی اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں کہ ہمیں یہ تعلیم اس لیے دی گئی ہے کہ جو ہمارے اوپر پریشانیاں بیجا آتی ہے نا، ہمیں اس کا بوجھ نہیں لینا چاہیے، ہمیں اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ پہ سپرد کرنے چاہیے۔ ہم اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم واقعات کے فیصلے پر گیان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بھی کام کا ارادہ کرو پھر اللہ پہ چھوڑ دو، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی دیتی ہے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نظر کچھ نہیں آتا، آپ ایک چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ کو اس کا جو ہوتا ہے کہ واقعات کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا اس کا سمجھ نہیں آتی کہ اب میرے ساتھ کیا بنے گا، کیا بنے گا، پتہ نہیں کی ہونا ہے کل، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آگے ہمارے لیے اگلا دن کیسا ہے۔ لیکن ایک بندہ اس مشکل میں، پریشانی میں اپنا جو سارا اعتماد اور بھروسہ اللہ پہ چھوڑ دینا، مجھے نہیں پتا میں نہ کی بننا ہے، اللہ تے بھروسہ، توکل اللہ، اللہ تیرے تے میں چھڑتا ہے۔ جب آپ ایسے چھوڑتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کامیابی میں، آپ کے کام میں کامیاب کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں نا کہ نہیں پتہ نہیں کل کی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ہائے انج ہو جائے گا، چن کر دینے لوگ اللہ فون کر کے انج لوگ مسئلے پوچھ کے تنگ کر دینا۔ ایک بندے نے مجھے فون کیا، ہائے کیوں ہو جائے گا، ہائے میں نے یہ مسلمان، میں اس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھے اللہ بہتر کرے گا، وہ کہے گا نہیں انج ہو جائے گا، یہ بھروسہ توکل نہیں۔ جب اللہ پہ بھروسہ رکھنا پھر کسی چیز کی پرواہ کرنی نہیں ہے، جو ہو جائے، میں اپنا اعتماد اللہ تے چھڑ دوں، اللہ کرے گا بہتر کرے گا میرے۔ جدوں تسی اللہ تے چھڑ دینا نا پھر تہاڈا معاملہ اللہ تعالیٰ دے سپورٹ تے، تہاڈا کوئی یار ہے، کوئی وڈا ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی ڈی سی لگا دا ہے، تسی انہوں کو کام کہنا تانوں پتہ تہاڈا کام ٹالے گا نہیں، کہوں گے یار یہ تمہارا کام ہے، تم نے کام کرنا، تم نے کام کرنا، تیری سردرد ہے۔ جدوں تانوں اس بندے تے اعتماد ہے اور اس چیز دا اہل بھی ہے، وہ تہاڈا کام کینج کرے گا؟ دسو جڑا اللہ، جدا تہاڈا مالک جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے سپرد کوئی کام آپ کر دے، اور وہ اللہ، یہ سب دھوکے باز دنیا کے لوگ، بڑے اور چھوٹے وہ بھول جاتے ہیں، سب مفاد پرست ہیں، لیکن وہ اللہ جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، آپ اس کے سپرد ایک کام کر دیتے ہیں تو وہ کیا آپ کی لاج نہیں رکھے گا؟ کیا آپ کی لاج نہیں رکھے گا کہ آپ کو ذلیل کر دے گا؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ پہ بھروسہ جب رکھتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنی مدد بھیجتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ اپنی غیبی خزانوں سے مدد کرتا ہے اپنے بندے کی۔ تو آپ اپنا اعتماد، آپ اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھیں۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی مشکل پریشانی ہو یا کوئی کام آپ نیا شروع کرتے ہیں، کوئی بھی دنیاوی لحاظ سے کام ہو، اس کی کامیابی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ کوئی آپ کو نئی ریوارڈ مل رہا، آپ کے ساتھ کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں، آپ اللہ پہ چھوڑے، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے آپ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ لیکن جب آپ فکر کریں گے تو پھر وہ مزہ نہیں ہے توکل کا۔ توکل اس لیے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فکر شکر چھوڑ دو، فکر کرو آخرت کی فکر کرو، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کی کبھی فکر زندگی میں نہ کریں، یہ بے فضول واقعات ہیں، انسان کو کمزور کرتے ہیں، اور مومن اور مسلمان کو کمزور تو ہونا چاہیے نہیں، اسے تو اللہ تعالیٰ نے بہادر بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔